قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے تعارف کا مبارک سلسلہ چل رہا تھا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا. اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی احوال آپ کے سامنے آئے، پھر ان کی شادی، رخصتی، جہیز وغیرہ کے معاملات آپ کے سامنے آئے، اور اس میں کتنے سبق ہمارے لیے پوشیدہ تھے کہ ہمیں بھی اپنی بچیوں کو ویسے ہی رخصت کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں کیسے رہتی تھیں، کام کاج، میاں بیوی کے ساتھ آپس کا تعلق کیسا تھا، وہ سارا اگلے درس کے اندر گزرا تھا. آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا کچھ تعارف اور ساتھ میں ان کی وفات کا تذکرہ، تاکہ ہمارے سامنے ہو کہ ان کی زندگی کا اختتام جو ہے وہ کس انداز کے اندر ہوا. شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سال کے بعد ان کو بیٹا عطا فرمایا، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت حسن پیدا ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور ظاہر ہے ایک نانا کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کو یہ بتایا جائے کہ اس کے گھر جو ہے وہ نواسا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. تو رمضان کا مہینہ تھا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن تشریف لائے جب گھر میں، تو اس سے پہلے جب پیدائش ہوئی ہے تو اسی دن آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہنیک دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں گھٹی دینا کہتے ہیں. اس میں کھجور چبا کر حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور یہ یاد رکھ لیں، جب بھی بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کا لعاب بچے کے لعاب سے مکس کروا کر اس کے پیٹ میں اتارا جاتا ہے. یہ سنت ہے، اس سے برکت ہوتی ہے. تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ بچے جن کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز اللہ کے محبوب کا لعاب گیا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی، دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت، یہ بھی سنت ہے. پھر 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تو آپ نے ان کے سر کے بال اتروائے. دیکھیں 7ویں دن 5 کام کرنا مسنون ہے. ایک تو بچے کے سر کے بال اتروائیں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کے اتروائے. دوسرا کام آپ نے کیا کہ بالوں کو اتار کر سر پر خوشبو لگائی، کیونکہ عرب کے لوگ خون لگاتے تھے، تو حضور نے یہ بری رسم ختم کر کے خوشبو لگانے کی سنت جاری کی. تیسرا کام یہ کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی، اس کی قیمت کو صدقہ کیا جائے. چوتھا کام یہ کہ بچے کا نام رکھا جائے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا جی میں نے تو اس کا نام حرب سوچا، حرب یعنی جنگ کرنے والا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرے اس بیٹے کا نام تو حسن ہوگا. تو پھر آپ نے ان کا نام حسن رکھ دیا. اور 5واں کام یہ کہ عقیقہ کرنا. اس میں 2 روایات ہیں. ایک تو یہی کہ حضور علیہ السلام نے 2 بکریوں کا انتظام کیا اور ان کو ذبح کروایا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی بکری ذبح کروائی ہے حضرت حسن کی مرتبہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کی گنجائش نہ ہو تو وہ بچے کے عقیقے میں لڑکے میں 2 کی بجائے 1 جانور بھی ذبح کر دے تو انشاءاللہ جو عقیقے کی سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی والدہ کے بعد تک زندہ رہے ہیں، اور ان کی 46 سال عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی.
اور 46 سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق ان کو زہر دیا گیا تھا، جس سے یہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور مدینہ منورہ میں ان کا جنازہ ہوا جو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ہی ان کی قبر وہاں پہلو میں بنا دی گئی تھی۔ تو یہ حضرت فاطمہ کا پہلا بیٹا تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد 5 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا بھی یہی سلسلہ تھا کہ حضور نے ان کے کان میں اذان کہی، ان کو آپ نے کھجور کی گھٹی دی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی مرتبہ میرے بچوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور 2 بیٹیاں ان کی ہوئی۔ بعض روایتوں میں 3 ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں ہوئی، اور اپنی بیٹیوں کا نام انہوں نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھا۔ ایک کا نام رقیہ رکھا، ایک کا نام ام کلثوم، اور ایک روایت ہے کہ 3 تھی تو اس کے مطابق ان کی تیسری بیٹی کا نام زینب تھا۔ بہرحال رقیہ اور ام کلثوم تو تھی، تو ان میں سے جو ام کلثوم تھی ان کو بڑی فضیلت حاصل یہ ہوئی کہ ان کا نکاح بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ اور یہ عجیب معاملہ تھا کہ حضرت عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی رشتہ داری ہوگی تو قیامت میں بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہی کہلائے گا، تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خاندان میں میرا رشتہ ہو جائے۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ میں بغیر مشورے کے ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت حسن اور حسین بھائیوں سے مشورہ کیا کہ تمہاری بہن کا رشتہ حضرت عمر مانگ رہے ہیں، تو بتاؤ کیا کروں۔ حضرت حسین تو چپ کر گئے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت عمر صحابی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گئے تھے، انہوں نے بہت انصاف سے حکومت کی ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ قبول کر لیں۔ حضرت علی فرمانے لگے بیٹا میری بھی یہی رائے تھی، لیکن میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تو 40,000 درہم پر یہ نکاح جو تھا وہ طے ہو گیا تھا۔ تو جب نکاح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت اور کوئی بیوی نہیں تھی، بس یہی تھی۔ اب 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے حضرت عمر، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی گویا کہ اس وقت کی خاتون اول بن چکی تھی۔ پھر یہ انہی کے نکاح میں رہی، اور ام کلثوم سے حضرت ان کے پھر بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اولادیں بھی ہوئی۔ ایک زید بیٹا ہوا تھا اور ایک بیٹی ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے رقیہ رکھا تھا، اور جو بیٹا زید تھا وہ تو تقریباً ایک ہی دن زندہ رہا، اس کا پھر انتقال ہو گیا تھا، اور بیٹی بعد میں کچھ دیر زندہ رہی۔ اور پھر یہ جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم تھی، یہ بچے کی پیدائش کے اسی معاملے کے اندر بیمار ہوئی، اور پھر ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر جو ہے وہ دمشق میں ہے۔ وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے سکینہ، اس کی قبر بھی وہی ہے، اس کے قریب ہی ان کی قبر بھی بعد میں جو تھی وہ بن گئی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، اور اللہ پاک نے انہی کی برکت سے پھر ان کو آگے ان کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، جو کہ آج تک جاری ہے، اور آج بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے دنیا کے اندر، جو اپنے آپ کو حسنی یا حسینی کے نام سے جو ہیں وہ یاد کرواتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت فاطمہ کی یہ تو اولاد کا تعارف تھا،
اب ان کی زندگی گزرتی رہی، ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ظاہری سی بات ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک بندیاں ہوتی ہیں، ان کا جی دنیا میں رہنے کو کم کرتا ہے، دنیا سے جانے کو زیادہ کرتا ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں بھی بالکل ایسی ہی حالات تھے کہ آخرت کی طرف ان کا دھیان بہت زیادہ تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آخری وقت میں بیمار ہوئے، تو اب حضرت فاطمہ کے وفات سے پہلے ان کو بڑے غم دیکھنے پڑے۔ ایک غم تو یہ تھا کہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا اور پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے محسن رکھا تھا، محسن۔ بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین، اور اس سے جو چھوٹا بیٹا پیدا ہو کر فوت ہوا اس کا نام انہوں نے محسن رکھا تھا۔ تو ایک تو اس بیٹے کا غم ان کو دیکھنا پڑا، پھر ان کی ایک اور بیٹی تھی جس کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں آئے اور آپ کے گود میں ہی اس بچی کا انتقال ہوا جس کا نام زینب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس پر بھی رنجیدہ اور پریشان ہوئے۔ یہ دو غم تو حضرت فاطمہ نے دیکھے۔ اگلا کیا ہوا، ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھ میری بیٹی، آج میں نے تجھ سے کوئی راز کی باتیں کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ اور حضور کی عادت یہ تھی جب حضرت فاطمہ گھر میں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، ان کا سر چومتے، پیشانی چومتے، اور پھر ان کو اپنے پاس محبت سے بٹھاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی عادت تھی۔ اور جب حضور حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے تو وہ بھی اسی طرح حضور کے لیے کھڑی ہوتی، آپ کا سر چومتی، اور پھر حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ یہ اللہ کا نظام تھا، محبت تھی۔ تو اس سے پتہ چلا ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو ایسی ہی محبت اور ایسا مقام دینا چاہیے۔ اب حضرت فاطمہ کو بلایا، یہ تشریف لائیں، اور جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آہستہ آہستہ بات کی، بالکل کان میں، جس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے دوبارہ کان میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگ گئی۔ تو جب یہ مجلس ختم ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے فاطمہ کیا بات تھی کہ حضور نے تمہیں کچھ کہا پھر تم رونے لگی، پھر کچھ کہا تم ہنسنے لگی، کیا بات تھی مجھے بھی بتاؤ۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ نہیں، اللہ کے نبی کا راز ہے اور میں یہ راز کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ وہ راز انہوں نے چھپا لیا۔ پھر بعد میں بتایا جب حضور کا وصال ہو چکا تو فرمانے لگی بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ بات کہی تھی کہ جبریل ہر سال مجھے ایک دفعہ قرآن سناتے تھے، اور اے فاطمہ اس مرتبہ جبریل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے، اور مجھے اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا۔ اور یہ کہنے لگی، سن کر میں رونے لگ گئی۔ تو بعد میں جب دوبارہ حضور نے ان کے کان میں بات کی تو جس سے یہ ہنسی، تو کہا مجھے حضور نے یہ کہا ہے فاطمہ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، اور یہ بھی سن کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو سب سے بعد تو مجھے آ کر ملے گی، مطلب یہ کہ میرے بعد تیرا ہی وصال ہوگا اور تیری میری ملاقات جلدی ہو جائے گی۔ اور یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی بات ہے۔ اب ایسا ہی ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لائیں، اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی بھی رہی۔ اسی دوران کیا ہوا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ بگڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے تھے کہ آج کس اور بیوی کی باری ہے، چونکہ آپ ایک ایک بیوی کے ہاں ایک ایک دن رہتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابا جان حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی شفٹ کر دیا گیا۔
اب وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آتی تھی اور ملاقات کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال چال پوچھتی تھی۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کی طبیعت میں زیادہ بیماری کی وجہ سے ضعف آ گیا، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر وصیت فرمائی، اور یہ وصیت ہم سب کے لیے ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میری بیٹی، اذا انا مت، دیکھ جب میرا انتقال ہو جائے، فلا تخمشی علی وجہہا، تو نے اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں ہے، اور ولا ترخی علی شعرا، اور اپنے بالوں کو بکھیرنا نہیں ہے، ولا تنادی بالویل، اور نے چیخو پکار نہیں کرنی، ولا تقیم علی نائحۃ، اور نوحہ کرنے والی عورتوں کو میرے اوپر کھڑا کر کے وہاں نوحہ وغیرہ تم نے نہیں کرنا۔ مطلب ہمارے نبی بتا کر جا رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ جو کام ہیں، نوحہ کرنا اور پیٹنا اور اس قسم کے کام، یہ بالکل مناسب نہیں، اور یہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اور ان سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھی ہوئی تھی تو آپ بے ہوش ہو گئے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور یہ بھی کہا کہ اے میری بیٹی، اب میں اس منزل پہ جا رہا ہوں جس کے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ اے میری بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملاقات کرے گی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے تو کتنا اس کے اوپر بوجھ ہوگا، کتنا اس کا دل دکھ رہا ہوگا اس موقع پر۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اپنے والد کے انتقال پر پریشان ہوئی اور رونے لگی، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو دفن کر کے یہ حضرات واپس آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگی، یا انس اتابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ اے انس یہ تو بتا کہ تم لوگوں کا دل کس طرح اس پر راضی ہو گیا کہ تم نے اللہ کے محبوب کو مٹی میں دبا دیا اور حضور کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہ اسی پریشانی میں حضرت فاطمہ نے کچھ اشعار کہے، بڑے عجیب اشعار ہیں، وہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا غم ان کے اوپر گزر رہا تھا۔ فرمانے لگی کہ ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، کہ جو آدمی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کی خوشبو سونگھ لے گا، پوری زندگی اگر وہ کوئی اور خوشبو نہ بھی سونگے تو اسے دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے اعلیٰ خوشبو تو اس نے سونگھ لی ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اور فرمایا کہ لوگوں آج میرے اوپر غموں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ غم دن کے اوپر آتے تو وہ دن ان کو برداشت نہ کرتا اور رات میں تبدیل ہو جاتا۔ تو اب یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب غم دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا کے جانے سے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے رخصت ہونے لگی۔ اب جب یہ بیمار ہوئی آخری وقت میں تو ان کی بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے گھر میں آتی، ان کے گھر کا جھاڑو تپڑی کر دیتی، کام وام کرتی، ان کو دوائی دیتی اور ان کا خیال رکھتی۔ انہوں نے ہی ان کے آخری وقت میں ان کو کافی اچھی طرح سنبھالا۔ یہ اسماء بنت عمیس جو تھی یہ پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جو حضرت علی کے بھائی تھے
تو پھر حضرت علی نے ان کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ تو چونکہ رشتہ داری بھی تھی تو ابو بکر صدیق کی بیوی ہونے کے ناطے تعلق بھی تھا۔ اب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی تو ابو بکر صدیق، حضرت عمر جب حضرت علی نماز پڑھنے مسجد میں آتے تو ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ پھر ان کو پورے احوال بتاتے کہ اب ان کی طبیعت ایسی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے تمام صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی کیونکہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، اس وجہ سے ہر ایک ان کو اسی نظر سے دیکھتا اور ان کا خیال بھی رکھتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تقریباً 29 سال عمر تھی جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو آخری وقت تھا تو بڑی پریشان تھی۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں، مجھے سچ سچ بتائیں۔ فرمانے لگی مجھے یہ غم کھا رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو ساری زندگی مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو میرا جسم کے اوپر یعنی کفن کے اوپر غیر مردوں کی نگاہ پڑے گی تو کیا بنے گا۔ تو فاطمہ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کو پڑھا جائے تاکہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ میرا جنازہ جلدی پڑھا دیا جائے، مجھے زیادہ دیر رکھا نہ جائے، اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے، بلا وجہ میت کو روکے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اگر نیک ہے تو وہ جنت میں چلی جائے گی، کیوں ہم نے اسے اپنے گھر میں روکا ہوا ہے۔ ہاں اگر رشتہ داروں نے آنا ہے، تھوڑا بہت انتظار کرنا پڑے وہ الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ انتظار یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماء نے یہ بات بتائی کہ میں جب حبشہ میں تھی تو میں نے وہاں ایک چیز دیکھی تھی کہ میت کی چارپائی کے اوپر لکڑیوں کو موڑ دیتے تھے اور موڑ کر ان کے اوپر چادر ڈالتے تھے جس سے میت نظر نہیں آتی۔ آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، عورتوں کی میت کے اوپر وہ ایک شیڈ بنا دیتے ہیں چارپائی پر، اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ کوئی نگاہ وغیرہ نہ پڑے۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اب ان کے انتقال کے بعد ظاہری سی بات ہے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، ہر مسلمان پریشان تھا۔ تو فاطمہ خوش ہو گئی اس معاملے سے کہ چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نظروں کو پڑنے سے بچانے کا مجھے طریقہ بتا دیا۔ اور جب سے حضور کا وصال ہوا تھا حضرت فاطمہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہنسی، لیکن جب ان کا انتقال ہونے لگا تو پہلے مسکرائیں اور اس کے بعد ان کی روح جو تھی وہ نکل گئی تھی، مطلب اپنا ٹھکانہ جنت والا دیکھا تو جا کر پھر ان کو تسلی ہو گئی تھی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ایک روایت ایسی آتی ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ یوں کہا حضرت علی سے کہ غسل کا انتظام کر دو، تو حضرت فاطمہ نے غسل کیا، خوشبو وغیرہ منگوائی اور حضرت علی سے کہا کہ جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے کوئی غسل نہ دینا، میں پہلے ہی غسل کر کے لیٹ رہی ہوں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو غسل کسی نے نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنا غسل خود ہی کر لیا تھا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ روایت بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو راوی ہے عبداللہ بن محمد، اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، وہ اس وقت تھا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب وہ یہ قصہ بیان کر رہا ہے تو آپ بتائیں اس بیچارے کو کیا پتا جو اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میت کو غسل دینا شریعت کا حکم ہے، تو حضرت فاطمہ یہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے کوئی غسل نہ دے؟ یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی، ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے کر چلی جائے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے تو وہ بالکل غلط ہے، میں نے عرض کر دیا، اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ یاد رکھیں اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے، ہماری شریعت میں منع ہے۔
اس وجہ سے یہ والی روایت بھی بالکل غلط ہے کہ حضرت علی نے غسل دیا۔ ہاں علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل میں مدد کی تھی، پانی لا کر دے دیا تھا، چیزیں لا کر دے دی تھی، لیکن غسل دینے والی جو تھی وہ دوسری عورتیں تھی۔ وہ کون تھی؟ ایک تو وہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد انہوں نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنایا۔ پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت ام ایمن یہ ساتھ تھی غسل دینے میں، تو گویا کہ ام ایمن اور حضرت اسماء دونوں مل کر غسل دیتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو پانی وغیرہ یہ چیزیں پکڑاتے رہے۔ تو اس طرح تینوں نے مل کر غسل دے لیا، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت علی غسل کے وقت وہاں موجود تھے اور وہاں پر یہ بھی غسل دے رہے تھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دونوں عورتیں ہیں وہ تو غیر محرم ہیں، اور غیر محرم عورتیں حضرت علی کے سامنے کیسے اپنے بازو اوپر چڑھاتی اور کیسے ان کے سامنے چہرہ وغیرہ کھول کر غسل دیتی، یہ بالکل مناسب نہیں، اور نہ ہی اس کو عقل مانتی ہے نہ اس کو شریعت مانتی ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کو بعد میں غسل دیا گیا تھا، اور دینے والی عورتیں تھی، مرد نہیں تھا، اور عورتوں میں ایک ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء ہیں اور دوسری ام ایمن ہیں۔ حضرت علی صرف چیزیں پکڑا رہے تھے، غسل دینے کے اندر وہ شریک نہیں تھے۔ اس کے بعد جنازے کی باری آئی۔ اب رات کا وقت تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وصیت کی تھی کہ میری لیے انتظار نہیں کرنا، جلدی سے جلدی مجھے دفنانے کی کوشش کرنی ہے، تو رات ہی کے وقت ان کا پھر جنازے کا انتظام کروا دیا گیا۔ چونکہ پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ٹیلی فون کر دیے جاتے، اعلانات کر دیے جاتے، وہ تو قریب قریب جن کو پتہ چلا وہ سب تو آ گئے، اور جو دور والے تھے ان کو پتہ نہ چلا۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ جمع نہیں ہو سکے تھے، لیکن جو صحابہ وہاں تھے وہ تقریباً سب وہاں پر آ گئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب رات کی تاریکی میں جنازے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، آپ آگے ہو جائیں اور میری بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا جنازہ آپ پڑھائیے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جنازے کے لیے جو سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے وہ اصل میں جنازے میں ولی ہوتا ہے، اور جو والی ہوتا ہے یعنی امیر خلیفہ، وہی عام نمازیں بھی پڑھاتا ہے اور وہی جنازے کی نمازیں بھی پڑھاتا ہے۔ تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو آگے کیا، اور آگے کر کر ان سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیے۔ یہ روایات بہت سی کتابوں میں موجود ہیں۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی نے فرمایا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیروں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھایا۔ امام باقر یہ اہل بیت میں ہیں، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے پوتے، یہ بھی وہاں پر تھے۔ تو یہ فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر کو حضرت علی نے کہا کہ تقدم، آگے ہو جائیے، اور فرمانے لگے ما کنت لیتقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ، کہ دیکھیے ابو بکر صدیق کہنے لگے میں کیسے آگے ہو جاؤں؟ کہا نہیں، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ ہی آگے ہو کر جنازہ پڑھائیں گے۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور ان حضرات کی آپس میں محبت تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو جنازے کے لیے آگے کھڑا کیا گیا۔ ایک بات یہاں اور بھی سمجھ لیجئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے بارے میں اور بھی روایات ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے کہ ان کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا، ایک روایت ہے کہ ان کا جنازہ حضرت عباس نے پڑھایا،
لیکن جو زیادہ قوی اور زیادہ صحیح روایات ہیں اور جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ اب ان دو حضرات کی روایتوں کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا، حضرت عباس نے آگے کیا، حضرت ابوبکر نے پڑھایا۔ تو چونکہ تینوں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال چکے تھے، اس لیے بعضوں نے حضرت علی کا نام لے دیا، بعضوں نے حضرت عباس کا، ورنہ جنازہ پڑھانے والے صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کی باری آئی تو جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ آپ میں سے جو خواتین حج یا عمرے کے لیے گئی ہیں تو مسجد نبوی میں جو قبرستان جنت البقیع ہے، عورتیں تو وہاں پر نہیں جانے دیتے، تو وہیں پر حضور کے سارے خاندان والوں کی قبریں ہیں۔ آپ کی ساری بیٹیاں وہیں دفن ہیں، حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن کی قبر بھی وہی ہے، اور بھی اہل بیت کے بہت سے افراد وہاں پر دفن ہیں۔ تو وہیں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا وہ دفن کیا گیا، اور ان کو قبر میں حضرت عباس، حضرت علی اور فضل بن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان تینوں نے مل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قبر میں اتارا۔ اب جب ان کو دفن کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، تو ظاہر ہے بیوی دنیا سے چلی جائے اور بیوی بھی اللہ کے رسول کی بیٹی ہو تو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد کچھ اشعار کہے، بڑے عجیب اشعار ہیں اور بڑا ہی اس کا عجیب مفہوم بنتا ہے۔ گھر آ کے کہنے لگے، لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلٌ، کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی دو دوست کہیں جمع ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور جو مل بیٹھنے کا زمانہ وہ تو بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ پھر فرمانے لگے، وَإِنَّ افْتِقَادِ فَاطِمَةَ بَعْدَ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ، کہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑا، اس کے بعد فاطمہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کا کوئی دوست دنیا میں ہمیشہ اکٹھا نہیں رہتا، ہر ایک دوسرے کو چھوڑ کے دنیا سے چلا ہی جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی قبر پر گئے اور جا کر کہنے لگے، یا فاطمہ، اب قبر سے تو کیا آواز آنی تھی، پھر اپنے آپ سے ہی کہنے لگے کہ مالی مررت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم یرد جوابی، ارے آج یہ کیا ہو گیا کہ میں اپنی محبوبہ اپنی فاطمہ کی قبر پر گیا، میں نے اس کو آواز دی اور اس نے آج نہ میرے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اس نے میری پکار کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگے، اے فاطمہ، ما لکی لا تجیب منادیا، کیا ہو گیا، آج تو میری پکار کا جواب نہیں دیتی، تو لبیک کہتی دوڑی ہوئی آتی تھی۔ پھر فرمانے لگے، انسیتی بعدی خلت الاحبابی، لگتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کے میری محبت کو بھول چکی ہے۔ تو یہ غم تھے، حضرت حسن بھی روئے، حضرت حسین بھی روئے، بیٹیاں بھی روئی کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور یہ وہ ماں ہے سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار تھی، اور اتنی پیاری زندگی گزار کر گئی، اتنی صاف زندگی گزاری، نہ کبھی کسی سے لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ لینا نہ دینا۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایسا طبقہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے عجیب عجیب قصے آپ کو سنائیں گی عورتیں، کہ جی ان کے ساتھ یہ ہو گیا، حضرت عمر نے ان کا گھر جلا دیا، ان کے پیٹ میں ٹانگ مار دی، اور ابوبکر صدیق نے یہ ظلم کر دیا، یعنی بہت سی باتیں ان کے بارے میں غلط پھیلا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی مستورات بیچاری پریشان رہتی ہیں۔ اب ہم کیا کریں، کیا جواب دیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جو اگلا بیان ہوگا یہ بڑا اہم بیان ہے، اس میں یہ سب باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، صحابہ کے ساتھ ان کے کوئی جھگڑے تھے وغیرہ وغیرہ،
تو وہ کیا تھے اور ان کی حقیقت کیا ہے اور اصل بات کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہ پھر سیدہ کا آخری بیان ہوگا، اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ مزید آگے چلے گا، وہ پھر مشورہ کریں گے آگے کیا بیان شروع کرنے چاہیے۔